پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. عمران خان کی پارٹی کی طرف سے انیشیٹو لیا گیا, ڈرون حملوں کے اوپر 2 دن کا دھرنا دیا گیا. میڈیا کوریج سے متعلق جو میرے پاس کومنٹس آئے ہیں اور جو شکایات آئی ہیں اس کے پس منظر میں ہم نے سوچا ذرا اس کا تجزیہ تو کریں. میڈیا نے کیا واقعتاً کوریج صحیح طریقے سے نہیں کی؟ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ کاشف, ہم اسپیسیفک ایگزامپلز میں نہیں جاتے, ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر موازنہ کریں کہ ایئر ٹائم جو ہے جو کیمرے کے ذریعے لوگوں تک پہنچتا ہے وہ کن چیزوں کے اوپر ہم لگاتے ہیں. ہر قسم کی پریس کانفرنس ہم دکھاتے ہیں. جو نیوز کوریج ہوئی وہ خبرنامے کے اندر ہوئی, بولٹنز کے اندر ہوئی, کرنٹ افیئرز کے پروگرامز کے اپنے سلاٹس ہیں. ہم میکسیمم کوریج اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے دوسرے پروگرامنگ کو چھوڑ کر اس کے اندر بھی کوریج کریں کہ جی کاروان چلا جا رہا ہے, وہاں پہ تقاریر ہو رہی ہیں, ماحول کیا ہے, لمبی بات کریں. وہ نہیں ہوا. اور میرے خیال میں آپ کی تقریر بھی کسی چینل نے لائیو نہیں دکھائی. 10 بجے کی آپ کی تقریر ہے, رات کو 10 بجے, وہ تو کسی نے لائیو نہیں دکھائی, شام 6 بجے کی دکھائی تھی. ہاں جی, اس کی کیا وجہ ہے؟ What was the reason? یہ کمپیریزن کر رہے ہیں. آئی تھنک خان صاحب کا جو گریونس ہے میڈیا کے ساتھ ایک حد تک ٹھیک بھی ہے کہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بھی بن گیا ہے کہ انلیس اٹس الطاف حسین, انلیس اٹس نواز شریف, انلیس اٹس آصف زرداری, یہ 3 لوگ ہوں گے تو ہم پوری کی پوری تقریر سنائیں گے. اگر یہ لوگ نہیں ہوں گے تو ایک کمپلشن ہے کہ ہمارا آن اور آف کا بٹن ہمارے سامنے پڑا, تقریر ان کرو, 1 منٹ ہو گیا. یہ نہیں سننا کہ میسج کیا آ رہا ہے, کوئی میسج آ رہا ہے, کوئی پیغام آ رہا ہے, کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نکل رہی ہے جو خبر بنائے گی, اس کے 1 منٹ کے بعد بند کریں, باقی کی پروگرام کی طرف جائیں یا دوسری طرف جائیں. جو کہ دوسری طرف سر یہ 8 بجے کا پروگرام یا 10 بجے کا پروگرام انلیس انیوژل سرکمسٹانسز ہوں کوئی بھی نہیں کاٹتا, کسی کے لیے بھی نہیں کاٹتا. نہ وہ الطاف حسین کے لیے کرتا ہے, نہ وہ وزیر اعظم کے لیے کرتا, نہ وہ نواز شریف کے لیے کرتا. unless it's major. Every time they speak, speech knocks out program. 1.5 منٹ 2 منٹ جتنا کریں گے جائیں گے. اگر ہو بھی کی اسپیچ کا آج کل کس نے پروگرام نہیں کٹا سر. They are very intelligent that way by the way. اگر آپ ان کی تقریریں سنیں ان کا ٹائم ایسا ہوگا جو پروگرام کے بیچ میں نہیں آئے. fair enough. تو ہم خان صاحب مجھے تھوڑی سی اس پہ بھی حیرت ہوئی کہ باوجود اس کے کہ آپ نے ایک میڈیا ایونٹ پلان کیا تھا, میں ذرا پلاننگ کی طرف آتا ہوں. آپ کی پارٹی جو ہے وہ پلاننگ کے حوالے سے اتنی زیادہ مشہور نہیں ہے, آپ کی وجہ سے اور ایشوز کی وجہ سے زیادہ مشہور ہے, پلاننگ کی وجہ سے زیادہ مشہور نہیں. اب وہاں پر آپ نے مثلا ایونٹ سے پہلے آپ نے کوئی اچھی خاصی گیدرنگ تھی, کوئی 50 کے قریب تو میڈیا کے لوگ میں نے خود وہاں پہ دیکھے ہیں اور جانے پہچانے چہرے ہوئے تھے. کیا یہ اچھا ہوتا ہے وہاں پر ان کو سب کو کہتے ہیں کہ یہ میڈیا کوریج ہے, یہ چائے کا پیالہ نہیں ہے پینے کے لیے آئے, تو ذرا اس کی کوریج کا اہتمام کر کے آئیں, جو آپ میڈیا مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں, اور میں یہاں پہ ایک باقاعدہ پریس کانفرنس کروں گا اور میں آپ کو کل کا پلان بتاؤں گا. تو وہ پھر لائیو مشینیں بھی آتی ہیں وہاں پہ اور شاید 45 منٹ یا 30 منٹ کوریج ملتی ہے, اور جس سے ایک ایونٹ کریٹ ہوتا ہے. مومنٹم نہیں بنوایا. اگر آپ مجھے اجازت دیں میں اس میں ایڈ کروں سر, آپ کی جو ساؤنڈ جو آپ کا پہلی پریس ٹاک تھی میرے چینل پہ نہیں تھی. میں نے اپنے رپورٹر سے فون کر کے پوچھا بھائی ہمارے پاس کی, انہوں نے کہا جی ہمیں تو انہوں نے یہاں کا کہا تھا پریس ٹاک, انہوں نے آگے جا کے کر دی. یہ میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں کہ ہمارے کیس میں کم از کم ایسا ہوا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ منظم جب طریقے سے پچ نہ کیا جائے, ایک حقیقت ہے, تو شاید میڈیا کے اوپر کوریج جو ہے وہ رہ جاتی ہے. یہ ایک پہلو ہے. لیٹ می ہیئر یور پوائنٹ آف ویو آن دس. میں تسلیم کرتا ہوں کہ آرگنائزیشنلی تحریک انصاف ایوالو ہو رہی ہے, کیونکہ ایک پارٹی ڈیولپ, ایک سروائیو کر رہی تھی پارٹی, اپوزیشن میں پلی, اپوزیشن میں بنی. بڑا مشکل کام ہے پاکستان میں اپوزیشن کرنا پارٹی کے لیے. کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے کہ اتنی دیر پارٹی اپوزیشن میں ہو دینی جماعت کے علاوہ, اور سروائیو کر جائے گا. لیکن میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ یہ صرف پاکستان کا فنومنا نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو جیوش لابی ہے, یہودی لابی ہے, اس کی پاور دیکھیں, ان کے ایونٹس دیکھیں, ہر جگہ ان کا جو کنٹرول دیکھیں دنیا کے اوپر میڈیا کے ذریعے. یہ ایک فیکٹ ہے کہ اگر آپ کے پاس میڈیا پاور ہے, آپ اتنے سے ہوں گے, میڈیا آپ کو اتنا کر دے گا. منظم کتنے ہیں صاحب؟ منظم ہے, منظم ہے تو میڈیا پاور ہے. منظم کے پیچھے پیسہ بھی ہے. پاکستان کے سب سے زیادہ میں چیلنج کرتا ہوں منظم ہاسپٹل شوکت خانم ہے, لیکن پیڈ امپلائیز ہے. جب آپ والنٹیئرز پہ ریلائی کرتے ہیں, والنٹیئرز کے لیے, اور اسپیشلی میڈیا کی جب بات ہوتی ہے, میڈیا والنٹیئر سے نہیں چلتا. اگر آج ایم کیو ایم کا اتنا طاقت ہے اور ان کی پارٹی کی پرپورشن سے بڑی ہے, تو اس میں بہت بڑی چیز ان کا میڈیا سیل ہے, ایک پورا پیڈ پروفیشنل سیل بیٹھا ہوا ہے. تو ہمارے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں, اس لیے کئی دفعہ ہم جس طرح اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے. لیکن باوجود اس کے خان صاحب میرے خیال میں بہت کم لیڈران, کاشف ہیز انother point of view on this, بہت کم لیڈران ایسے ہیں, یہ شاید کوئی بھی لیڈر پاکستان میں جو موجود ایسا ہے نہیں ہے جس کے اتنے ون آن ون انٹرویوز ہوں,
جتنے آپ کے ہوتے ہیں. ہر چینل کے اوپر کم از کم آپ کو ہفتے میں ایک مرتبہ جو ہے وہ 1-on-1 اور اس کے بعد آپ کی چوائس ہوتی ہے. آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں نے کس کے ساتھ بیٹھنا نہیں. اینڈ میڈیا ایکنالجز دیٹ اینڈ گیوز یو فیئر ایئر ٹائم. اور پتہ تنقید پھر کیا ہوتی ہے؟ تنقید یہ ہوتی ہے پی ایم ایل این کی طرف سے ہوتی ہے, ایم کیو ایم کی طرف سے ہوتی ہے. کہتے ہیں جی اگر آپ نے کوئی پیمانہ آپ کے پاس ہے تو وہ یہ ہے کہ کس کو کتنے ووٹ ملتے ہیں. الیکشن کے اندر یہ کھڑے نہیں ہوتے, ووٹ ان کے پاس ہے نہیں, سیٹ ان کے پاس ہے نہیں. ایئر ٹائم اگر آپ دیکھیں تو پرپورشنلی بہت زیادہ ہے. عوامی نیشنل پارٹی کے لیڈران کو اتنا ایئر ٹائم نہیں ملتا, بی این پی کے لیڈران جن کی پھر بھی سیٹیں ان کو ایئر ٹائم نہیں ملتا. یو گیٹ اے لاٹ آف ایئر ٹائم. بالکل ٹھیک ہے, اور وہ ایئر ٹائم اس لیے نہیں ملتا کہ میں کوئی تحریک انصاف میں ہوں. ایئر ٹائم ملتا ہے اس لیے ویورشپ کے اوپر. آپ ٹی وی کے اوپر کئی اور بھی لیڈرز ہیں جن کو ایئر ٹائم دیتے ہیں. مثلا شیخ رشید ہیں, ان کو بہت ایئر ٹائم ملتا ہے. ان کو اس لیے ملتا ہے کہ لوگ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں جس بھی وجہ سے. اس لیے یہ دو چیزیں ریلیونٹ نہیں ہیں. ایک کہ پارٹی کی کوریج, ایونٹس کی کوریج. ایک اگر آپ یہ جو ہم کرنٹ افیئر پروگرامز کے اندر چیٹ شوز ہیں, یہ بالکل دو مختلف چیزیں ہیں. وہ تو ویورشپ کے اوپر ہے, اور ویورشپ کے اوپر جس کو عوام دیکھنا چاہتی ہو اس کو زیادہ ٹائم ملتا ہے. لیکن پلیٹ فارم تو آپ کو اویلیبل ہوتا ہے نا اپنی پارٹی کا پوائنٹ آف ویو وضاحت کرنے کے لیے, ایکسپلین کرنے کے لیے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ریسورسز کی کمی کی وجہ سے یا تنظیم کی تھوڑی سی ناکامی کی وجہ سے آپ کے پاس وہ پلیٹ فارم نہیں ہے. پلیٹ فارم از اویلیبل, ایوری چینل گیوز یو. ملک کے سب سے بڑے برانڈ کے ساتھ تو آپ کی پارٹنرشپ ہے خان صاحب, جیو کے ساتھ تو آپ کی پارٹنرشپ ہے. ہوائی ہے دھرنے کے بعد احساس ہوا پہلے ہو گیا تھا. میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں طلعت, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو یہ انقلاب آ گیا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں نا آئے گا, آ چکا ہے انقلاب. چیف جسٹس کی موومنٹ ایک انقلاب تھا. وہ انقلاب اور بات ہے, تھوڑی دیر کے لیے کاؤنٹر ریولوشن ہوئی, اس کو ہائی جیک کیا گیا, لیکن یہ انقلاب آ رہا ہے. اور یہ انقلاب کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا ہے. الیکٹرانک میڈیا نے جو سیاسی شعور پیدا کیا ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. عورتیں گاؤں میں گھر میں بیٹھ کے سیاست سمجھ بیٹھی ہیں. اسکول یونیورسٹیز تو چھوڑیں, پہلے میں یونیورسٹیز میں جاتا تھا, لو جی کرکٹ کی کوئی بات کر رہا ہے, کوئی ادھر, کوئی زی ٹی وی, ناچ گانا. اب سارا جو یونیورسٹی ہے سب پولیٹیسائز ہو چکی ہے. اسکول پولیٹیسائز ہو گئے. ہم نے ایک فنکشن کی اسکولوں کی وہ سیلاب کے اوپر, تو جو بچے آئے ہم نے جب کویسچن آنسر کیا تو 90% سے اوپر کویسچن سیاسی تھے سارے بچوں کے. اس لیے یہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ انقلاب سب سے بڑا میڈیا لے کے آیا ہے. ٹھیک ہے, میں صرف یہ کمپلینٹ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے ایونٹس کی کوریج ہے اس میں جو پارٹی اپنا زیادہ مثلاً کر جائے, اپنی ریسورسز جو بھی کنیکشنز کر جائے, اس کو ڈسپرپورشنٹ کوریج ملتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, لیکن آپ نے چونکہ مثلاً بھی نہیں کیا اور کوئی ریسورسز بھی نہیں اپلائی کیے نہیں. وہ حالانکہ میرے دوست چودھری نثار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ISI سے پیسہ مل گیا بہت بڑا اس ایونٹ کے لیے, اور کہ مثلا یہ ایونٹ ہی, میں آج کوئی سن رہا تھا چینلز پہ آ رہا تھا کہ یہ ISI نے یہ ایونٹ کروایا ہے. چلیں اس کے اوپر ہم ابھی آتے ہیں کہ اس نے ایونٹ کروایا. بہت بڑا ایشو ہے ناظرین, اور خان صاحب نے اپیلز بھی کی. کل کے پروگرام میں آپ نے دیکھا ہوگا جو میں نے اپیلز ان کی چلائیں, اس کا رسپانس کیا آیا. اگر 99.9% لوگ ڈرونز کے خلاف ہیں تو 99.9% لوگوں کی طرف سے پارٹیسپیشن کا لیول کیا رہا. اگلے حصے میں یہ بات کریں گے ڈرونز اور امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اگر اتنا ہی بڑا ایشو ہے, ہاؤ ڈڈ دا پبلک ریسپونڈ ٹو اٹ. اسٹے ٹیونڈ.